نگران وزیر اعظم کے لیے سامنے آنے والے نام پس منظر میں۔ نگران حکومت کا قیام محض چند دنوں کی دوری پر ہے اور اب نگران وزیر اعظم کا فیصلہ بھی 1 یا 2 دنوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ متوقع نگران وزرائے اعظم کے ناموں کی جو فہرست کافی دنوں سے گردش میں تھی وہ تو پس منظر میں جا چکی ہے، جس میں سب سے پہلے اسحاق ڈار اور پھر شاہد خاقان عباسی کے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن اب ایک بار پھر ایک سابق جج اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام سامنے آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ حفیظ شیخ حکومت کی دعوت پر بیرون ملک سے پاکستان آئے تھے اور کئی ماہ سے خاموشی سے اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فال کس کے نام نکلتا ہے یا پھر قوم کے سامنے کوئی سرپرائز آئے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق ملک میں نگران وزیر اعظم کا منصب اپنے محدود اور طے شدہ اختیارات، جن میں اولین ذمہ داری ملک میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا ہے اور روزمرہ کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، اسے اہم فیصلوں اور پالیسی سازی کے لیے منتخب حکومت جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی بھی سیاستدان اور کسی دوسرے اہم شعبے کی شخصیات کے لیے اس منصب کے حصول میں کوئی غیر معمولی کشش نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی احساس دامنگیر رہتا ہے کہ 3 ماہ کا عرصہ نیک نامی سے گزار لیا جائے تاکہ کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک ساکھ تو بن جائے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نگران وزیر اعظم کے منصب کے حصول کے لیے ملک بھر سے مختلف شعبوں کی لاتعداد شخصیات نہ صرف غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے سبقت لے جانے کے لیے وسائل اور تعلقات استعمال کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ابتدا سے ہی ان قیاس آرائیوں میں یقین کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی شامل ہوتا رہا کہ ملک میں عام انتخابات معینہ مدت میں نہیں ہوں گے، اور یہی وجوہ ہے کہ اب تک نگران وزیر اعظم کے نام پر بادی نظر میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کی ابتدائی وجہ نگران حکومتوں کے اختیارات میں اضافے کا ایکٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قبل از وقت یعنی 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگران حکومت کی آئینی مدت اب 6 ماہ نہیں بلکہ آئینی طور پر 9 ماہ ہوگی، اور اسے بھی حتمی مدت نہیں کہا جا سکتا۔ قیاس آرائیوں کے مطابق نگران حکومت کا عرصہ کئی سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے، اور نئی نگران حکومت 6 ماہ 9 ماہ سے 2 سال تک حکومتی امور انجام دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نگران حکومت اتنے طویل عرصے کے لیے آئی بھی تو اس کے اختیارات میں بھی تجاوز کرنا ہوگا، تو اسے آئین اور قانون سے تجاوز کر کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پھر پنجاب اور KPK میں نگران حکومتوں کے قیام، غیر معینہ مدت کی توسیع، اختیارات، اہم فیصلے اور کافی حد تک تعمیر و ترقی کے کام، وہ کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا لیکن وہ بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں، اور نہیں لگتا کہ دونوں صوبوں بالخصوص پنجاب میں کام کرنے والی نگران حکومت ہے۔ اس صورتحال سے نگران حکومت نے وزارت عظمیٰ اور نگران کابینہ کے لیے خواہش مندوں کی ترغیب اور جلا ملتی ہے، اور اس مقصد کے لیے خواہشیں جدوجہد اور مطالبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اقتدار میں شامل رہنے والی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری صف کے رہنماؤں اور مقامی قائدین کی تو یہ خواہش اور مطالبہ بہت فطری سا ہے کہ 15 ماہ کی حکومت میں جو لوگ 80 رکنی کابینہ میں وفاقی اور صوبائی وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کی حیثیت سے شامل رہے، انہیں اب آرام دیا جائے اور نگران حکومت میں انہیں موقع دیا جائے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین تو شاید اس صورتحال میں اپنے فیصلوں سے ان سینئر عہدیداروں کو مطمئن کر سکیں گے، لیکن اصل مسئلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ان 14 جماعتوں کو درپیش آئے گا، جن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور قربانیاں بھی اس حوالے سے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین بے نیاز ہیں۔